میرے عزیزو دوستو، آج کی اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی رشتوں کی کڑوڑاہٹ، تو کبھی اپنی ناکامیوں سے ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اکیلے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، پوری کائنات کو بنانے والا ہمارے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس طاقت کی جسے صبر کہتے ہیں، اور اس سکون کی جسے ہم توکل کہتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، بلکہ مشکل گھڑی میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ جب آپ پر کوئی مصیبت آئے اور آپ اف تک نہیں کہیں، بلکہ یہ کہیں کہ الحمدللہ، یہ میرے رب کی طرف یہ آزمائش ہے، تو صبر ہے۔ یاد رکھیے، صبر کی کڑوڑاہٹ کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ بے شک میرے عزیزو، السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل مسکان 1989 پر۔ میں کولکتہ سے مسکان ایک نئی صبح، نئی آغاز اور نئی بلاگ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو گئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ یہ رہا ہمارا ناشتہ۔ ناشتے میں باہر کا ہی ناشتہ تھا، صرف ہسبینڈ جی کو چوڑا اور دہی بنا کر دی ہوں، اور ساتھ میں کھچڑی کچھ اس طرح سے بنائی تھی۔ اس کی ریسیپی میں شارٹ ویڈیو میں ڈال چکی ہوں۔ یہ کچھ تھوڑا سا بچا ہوا تھا تو میں لیٹ کر بیٹھ گئی ہوں کھانے کے لیے۔ بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بنا تھا۔ اس کے بعد گھر کی کھانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ایکچولی ہسبینڈ جی کا پیٹ ہو گیا تھا گرم، تو اس لیے ٹھنڈا چیز چوڑا دہی اور ساتھ میں کھچڑی۔ چلیے آج میں کھانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ کھانے میں کیا بناتی ہوں آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں، بنے رہیں ویڈیو میں لاسٹ تک۔ ہاں، تو میں بات کر رہی تھی آزمائش کے بارے میں، صبر کے بارے میں۔ تو پھر میں چلیے اس کی جو بھی تھوڑا سا جو لائن باقی تھا وہ میں پورا کر دیتی ہوں۔ توکل کی طاقت۔ توکل کا مطلب ہے اللہ پر اٹوٹ بھروسہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ توکل یہ نہیں کہ آپ کوشش کرنا چھوڑ دیں۔ توکل یہ ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش کریں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ انسان صرف سوچ سکتا ہے، لیکن بہترین فیصلہ تو صرف عرش والا اللہ ہی کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی میں مثال دیتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ طوائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، اپنوں کو کھویا، بھوک برداشت کی، لیکن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اندھیری رات کے بعد ہی اجالا آتا ہے۔ اگر آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے تو یاد رکھیے کہ سجدے میں بہائے گئے آنسو عرش کو ہلانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بے شک میرے عزیزو ناظرین، اگر آپ آج کسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو گھبرائیے مت، اللہ سے دعا کیجیے، نماز قائم کیجیے اور اس پر یقین رکھیے وہ آپ کو وہاں سے نوازے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو گھر کی صاف صفائی، کھانا وانا کھانے کے بعد بیٹا کو تو سبزیاں پسند نہیں، لیکن سبزی کا چیلا بہت پسند ہے، تو میں دماغ لگائی کیوں نہ بچے کو کھلانے کے لیے ایک ٹرک اپنایا جائے۔ تو میں سبزی میں ڈالی تھی پیاز، شملہ مرچ اور گاجر کو اچھے سے باریک کاٹ لی تھی۔ اس کے بعد آٹا بیسن کو مکس کی، سارے کچھ مسالے ہوتے ہیں وہ میں دے کر ایک بیٹر ریڈی کی۔ اس کے بعد اتنے میں ہمارا آ گیا تھا گیس والا پائپ لے کر۔ ہمارا 2 دن سے گیس لیک تھا، لیکن مجھے اسمیل لگ رہا تھا، لیکن آ کے جو بولتا نا، دیدی اب کیسے کھانا بنا رہی ہو، اتنا ڈینجرس میں کھانا بنا رہی ہو، آپ کبھی بھی بلاسٹ ہو سکتا تھا، آپ کو ذرا سے بھی ڈر نہیں لگا اپنی زندگی کے لیے؟ میں بولی کہ اللہ ساتھ ہے نا۔ میں ہر ٹائم بسم اللہ کر کے ہی، اللہ کا نام لے کر ہی ہر کام کر رہی تھی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے۔ چلیے میرے عزیزو، جو بھی دن بھر کا ہمارا گھر کا ایکٹیویٹیز، باہر کا ایکٹیویٹیز تھا، میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی ہوں۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو مجھے سپورٹ کریں۔ ایکچولی شادی ہماری ہوئی تھی 2013 کا دسمبر میں، اور پھر ہم نے 2 سے 3 مہینہ کے اندر ہی اپنا گھر میں ہی کھانا وانا بنانے لگے۔ تو گیس بکنگ کی تھی 2014
मार्च महीना में। मार्च महीना से कंटिन्यू हमारा गैस का रेगुलेटर और जो गैस का पाइप होता था चल रहा था। ये 2 दिन से मुझे स्मेल लग रहा है कि कुछ मतलब कहीं से लीक कर रहा है। जब गैस सिलेंडर वाला को मैं फ़ोन की, जो गैस देने आता है हर मंथ, तो मैं इनको फ़ोन की, भैया एक गैस का जो पाइप होता है वो लेते आना। तो ठीक है, मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि जहाँ से सिलेंडर लेते हैं ना वहाँ का ही पाइप लो तो अच्छा है, बाहर का पाइप सही नहीं होता है, लीकेज हो जाता है। तो वो आता है, देखता है, बोलता है दीदी कैसे आप खाना बना रही हो, जरा सा भी डर नहीं आपको लगा? थोड़ा सा भी लीक होता, थोड़ा सा पकड़ लेता तो पूरा बिल्डिंग ब्लास्ट हो सकता था। किस्मत अच्छी थी जो आप बच गई और आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं उनको बोली कि बस अल्लाह हमारे साथ थे तो कहाँ से कुछ होगा। तो बोला है कि आप गैस का कागज़, जो मेन ओरिजिनल कागज़ होता है वो ले जाइएगा, रेगुलेटर ले जाइएगा, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री होगा। ओके नाज़रीन, ओके मेरे अज़ीज़ों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुँचती है, आप लोगों के दिल तक छूती है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप लोगों का कमेंट नहीं आता है, लाइक भी नहीं आता है, सिर्फ व्यूज़ आता है। मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें। मैं कोलकाता से मुस्कान हूँ। इसी उम्मीद से मैं चैनल खोली हूँ कि आप लोग भी मुझे आगे बढ़ने का मौका देंगे। मैं घर का एक्टिविटीज़, कुकिंग, बाहर का जो भी होता है मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। और सबसे अहम बात यह है कि 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक की तिलावत आप लोग टाइम पर अदा करें। बिल्कुल नमाज को ना छोड़ें। नमाज की कोई माफ़ी नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। हर हाल में नमाज पढ़नी है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगले ब्लॉग के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे आगे बढ़ने का एक मौका देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट और ढेर सारा प्यार।